Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sahibi nabwati nabawiyya sawlatil khayriyya wa la ismatil fadiyya wa la ilmal hasaniyya wa shujaatil husayniyya wa la ibadati sajjadiyya والمعاصر الباقية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والأجور الطاقوية والنقابة الناقوية والخيرة العسكرية والقائمين بلا حول. اللهم صل على محمد. سب ساتھ مل کے موسمانہ کی سلام کی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز ماں بہنیں، قرآن مجید کی 2 آیتیں اور رسالت ماں کی حدیث کو میں نے سنام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید کا 3 نمبر کا سورہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 31، سورہ شورا کی آیت نمبر 23 اور رسول اللہ کی حدیث. میری عزیز ماں بہنیں، اس سال کا عشرہ اولا جو ہے، یہ جو پہلا عشرہ ہے محرم کا، میں نے پچھلے سال کی مجلسوں سے ان مجلسوں کو ربط دیتے ہوئے، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال بھی اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی. آیتیں وہی ہے لیکن موضوع مختلف ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو دعوی محبت کرتے ہیں. سبب یہ ہے کہ محبت کی دلیل ہے، ہم نے کالے کپڑے پہنے ہیں، ایام عزا کی مجلسوں میں ہم نے شرکت کی ہے، ہم امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے، فاتبعونی، محبت کا دعویٰ نامکمل ہے، ادھورا ہے جب تک وہ تیری اطاعت نہ کرے. ان سے کہہ دو کہ وہ تیری اطاعت کرے. وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر وہ تیری اطاعت کریں گے تو میرے حبیب میں ان سے محبت کروں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً پروردگار عالم بخشنے والا مہربان ہے. میری عزیز ماں بہنیں، محبت اہل بیت، حب اہل بیت، قیامت کے دن ایک فرشتہ ندا دے کے کہے گا اے محب اہل بیت، تیرے دل میں حب اہل بیت تھی تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں تیرے لیے ہے. آج تجھے کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تجھے بے حساب بہشت میں داخل کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں محب اہل بیت کو محشر کے میدان میں
ندا اس لیے دی جائے گی, یہ آواز اس لیے دی جائے گی, اس لیے کہ محب اہل بیت میں 20 خصال پائے جاتے ہیں, 20 کوالٹیز پائی جاتی ہے. 10 کوالٹیز دنیا میں ہوتی ہے اور 10 کوالٹیز آخرت میں ہوتی ہے. پچھلے سال ہم نے دنیا کی 10 کوالٹیز پر نظر ڈالی تھی. دنیا میں وہ 10 کون سی کوالٹیز ہے, دنیا میں وہ 10 کون سی خصلتیں ہیں جو محب اہل بیت میں پائی جاتی ہے. تو میری عزیز مائیں بہنیں, اگر ان خصلتوں کو بہت جلدی ہم ملاحظہ فرمائے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دنیا میں محب اہل بیت میں جو خصال پائے جاتے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں الزہد فی الدنیا. آپ کو یقیناً میں پہلی مجلس میں 10 خصال بیان کر دوں گی, پچھلے سال کی تمام مجلسیں ذہن میں تازہ ہو جائے گی. اللہ کے رسول کہتے ہیں محب اہل بیت دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے. دنیا میں زاہد کون ہے, یہ پچھلے سال کی مجلسوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت الزہد فی الدنیا, سب سے پہلی دنیا میں جو اس میں کوالٹیز اور صفت پائی جاتی ہے وہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے. والحرص علی عمل صالح, نیک عمل کرنے میں وہ لالچی ہوتا ہے, وہ حریص ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کا شوق اور رغبت رکھتا ہے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تیسری صفت والورع فی الدین, دین کے معاملے میں ورع پسند ہوتا ہے, دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں والنشاط قیام اللیل, محب اہل بیت رات کی تاریکی میں اٹھ کے عبادت گزار ہوتا ہے, رات کی تاریکی میں اٹھ کے عبادت کرنے والا ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 5ویں صفت جو محب اہل بیت میں پائی جاتی ہے والرغبۃ علی العبادہ, عبادت کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرتا ہے, رغبت کے ساتھ کرتا ہے, محبت کے ساتھ کرتا ہے, انس کے ساتھ کرتا ہے. عبادت کی طرف وہ رغبت رکھتا ہے, عبادت کی طرف وہ محبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں 6ٹھی صفت والبغض الدنیا, وہ دنیا کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے, وہ دنیا کو پسند نہیں کرتا ہے. محب اہل بیت کی 7ویں صفت جو دنیا میں پائی جاتی ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں والسخاء, یہ سخاوت کرنے والا ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں والتوبہ قبل الموت, 8ویں صفت موت سے پہلے اسے سچی اور اچھی توبہ کرنا خدا نصیب کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں 9ویں صفت والیاس, یعنی کہ نا امید ہو جاتا ہے مومن محب اہل بیت. جو لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں جو دولت ہے, اس سے وہ نا امید ہو جاتا ہے, اس سے وہ قطع تعلق کر لیتا ہے. سامنے والے کے مال و دولت سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے, اس سے اپنی آخرت سے سروکار ہوتا ہے, اس سے اپنے رب سے سروکار ہوتا ہے. یہ اپنی شہزادی کونین کی محبت میں ایسا نہیں ہے کہ دولت مند ہے اس کی زیادہ قریب ہو جائیں گے, غریبوں سے دوری اختیار کریں گے. اس سے حب دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو حقیقی محب اہل بیت ہے اسے مال دنیا اور لوگوں کے مال سے وہ قطع تعلق کر لیتا ہے. سامنے والا کتنا پیسے والا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. پھر 10ویں صفت اللہ کے رسول کہتے ہیں محب اہل بیت میں جو دنیا میں پائی جاتی ہے والحفظ لامرہ ونہیہ, وہ حفاظت کرتا ہے امر کی اور نہیں کی, ہمیشہ کوشش کرتا ہے واجبات کی پابندی کرے اور حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ پچھلے سال کی مجلسوں کا پورا نچوڑ ہے. پچھلے سال اس 10 ٹاپک پر ہم نے ایک دن میں گفتگو کی تھی. یہ 10 مجلسیں پچھلے سال ہم نے سنی تھی. اس سال جب میں مجلس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی, موضوع تو بہت زیادہ تھے بی بی کے فضل و کرم سے, لیکن میں نے سوچا پچھلے سال ہم نے جب دنیا کی کوالٹیز کو دیکھی تو اس سال ہم دیکھیں آخرت کی کوالٹیز, محب اہل بیت کیسا ہونا چاہیے. پچھلے سال کی مجلسوں کو اگر فراموش کر چکے ہیں تو ذہن میں تازہ ہو جائے. یہ 10 چیزیں جب میرے اندر ہوگی تبھی میں محب اہل بیت کہلانے کی قابل ہوں. اگر یہ 10 چیزیں نہیں ہیں تو دعوے محبت تو ہے, لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم دعوے محبت میں جھوٹے ہو.
20 خصال محب اہل بیت میں پائے جاتے ہیں۔ اب آئیے آج جس موضوع کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں، آج سے مسلسل 10 دن انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ میدان محشر میں اور آخرت میں خداوند متعال محب اہل بیت کو کون سے خصال عنایت کرے گا۔ اب دونوں خصال کا فرق دیکھیں، دنیا کے جو خصال ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے ہیں، قیامت کی جو خوبیاں ہیں وہ خدا ہمیں عنایت کرے گا۔ ایک ہاتھ سے دینا ہے تو دوسرے ہاتھ سے لینا ہے۔ قیامت کی جو کوالٹیز ہے، قیامت کے میدان میں جو خدا ہمیں درجے عنایت کرے گا، محب اہل بیت کے لیے جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت بیان کی ہے، اگر آپ 10 فضیلتوں کو سنیں، ابھی تو میں نے 3-4 مجلسوں کے لیے پریپریشن کیا، میں کتابیں کھول کے جب تیاری کرنے کے لیے بیٹھی، خوشی کے مارے سانسیں سینے میں بیٹھ جائے۔ ایسی ایسی فضیلتیں محب اہل بیت کو میدان محشر میں دی جائے گی۔ آج پہلی فضیلت آپ سنیے، آپ سنیں گے تو یقیناً دل میں خوشی محسوس ہوگی، اور خود بخود ہم پچھلے سال کی جو 10 کوالٹیز ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت کو پروردگار عالم جو خوبی عنایت کرتا ہے وہ کون سی خوبی ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت محشر کے میدان میں جب وہ آئے گا، قیامت کے میدان میں جب وہ آئے گا تو محشر کا میدان سب جانتے ہیں 50,000 years 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، نام عمل ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت جب میدان محشر میں جائے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب یہ میدان محشر میں جائے گا تو پہلی فضیلت اسے یہ دی جائے گی، نام عمل کو اس کا کھولا نہیں جائے گا، اس کے نام عمل کو کھولا نہیں جائے گا۔ کیوں نام عمل کو نہیں کھولا جائے گا؟ سب کو نام عمل دیے جائیں گے، اس کے نام عمل کو کھولا ہی نہیں جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تجھے بشارت ہے، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی تیرے لیے ہے، تو جنت میں چلا جا۔ اس کے نام عمل کو اگر نہیں کھولا جائے گا، وجہ کیا ہوگی؟ کیوں اس کے نام عمل کو نہیں کھولا جائے گا؟ شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ میں، محشر کے میدان میں نام عمل جب دیا جائے گا تو اس کی 2 کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے، 2 گروہ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کا 84 نمبر کا سورہ، 84 نمبر کا سورہ، آیت نمبر ہے 8، 9 اور 10۔ پہلی کیٹیگری ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے قیامت کے دن کس حال میں ہم جائیں گے۔ تیسری کیٹیگری رسول اللہ نے محب اہل بیت کی بتائی، یعنی قیامت کے دن لوگ 3 گروہ میں بٹ جائیں گے، 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی کیٹیگری اللہ کے رسول کہتے ہیں جن کا نام عمل کھولا ہی نہیں جائے گا، ان کے نام عمل ان کو دیے جائیں گے، ان سے نہیں کہا جائے گا کھولو، کہا جائے گا بہشت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، تمہیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فرشتے تمہارے نام عمل کو دیکھیں گے، اس لیے کہ دنیا میں تم 10 کوالٹیز کو لے کے آخرت میں آئے ہو، اور ہم نے دیکھا وہ کون کون سی کوالٹیز تھی۔ دوسری کیٹیگری سورہ انشقاق 84 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 8، 9 اور 10، قرآن مجید کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ 8، 9 اور 10 نمبر کی آیت پروردگار عالم کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک گروہ ایسا آئے گا جس کو نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب ان کے دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے میدان محشر میں رشتہ داروں کو تلاش کریں گے، پھر ملاقات کریں گے تو خوشی کی حالت میں يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ
ساتھ جب ملاقات کریں گے تو خوشی کی حالت میں ہوگے، مسرور ہوگے، اس لیے خوش ہوگے کیونکہ نام عمل انہیں دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی سورہ آگے بڑھتا ہے، سورہ انشقاق آگے بڑھتا ہے 11، 12 اور 13 نمبر کی آیت۔ پھر شیخ عباس قمی لکھتے ہیں منازل الاخرہ میں دوسرا گروہ آئے گا۔ یہ دوسرا گروہ کون ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں نام عمل پشت کی جانب سے دیا جائے گا۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کون سے گروہ میں ہم اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے 3 کیٹیگریز کا ذکر کیا۔ پہلی کیٹیگری، اللہ کے رسول کہتے ہیں نام عمل کھولا ہی نہیں جائے گا، انہیں ڈائریکٹ جنت میں لے جایا جائے گا، اس لیے کہ یہ محب اہل بیت تھے۔ دوسری کیٹیگری جن کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں گے، آسانی ہو جائے گی ان کے لیے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے تو خوشی کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری، قرآن کہتا ہے، سورہ انشقاق کہتا ہے یہ لوگوں کو نام عمل پشت کی جانب سے دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں جب پشت کی جانب سے دیا جائے گا نا، یہ شکایت کریں گے، فریاد کریں گے، معبود پشت کی جانب سے نام عمل دیا ہے، چہرہ تو ہمارا سامنے ہے، ہم نام عمل کو پڑھ تو نہیں سکتے ہیں، اب فرشتے کیا کریں گے؟ شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ میں لکھا ہے کہ فرشتے اس کی داڑھی کے بالوں سے اس کو پکڑیں گے، دوسری روایت میں سر کے بالوں سے اس کو پکڑیں گے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا، اس نے صرف دنیا داری میں اپنا دل لگایا، اس نے عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھا۔ یہ وہی ہے، سر کے بالوں کو پکڑا جائے گا، داڑھی کے بالوں سے پکڑا جائے گا، فرشتے اس کے چہرے کو موڑ دیں گے، پشت کی جانب اس کے چہرے کو موڑ دیں گے۔ جب پشت کی جانب چہرہ اس کا مڑ جائے گا تو یہاں پہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ لو تم اپنے نام عمل کو پڑھو، یہ وہ نام عمل ہے، یہ وہی چیز ہے جو تم دنیا میں کرتے آ رہے تھے، جو تم نے دنیا میں کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183، 183 نمبر کا خطبہ۔ مولا کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں، کاش اس نصیحت کو ہم اپنے دلوں میں اتار لیتے، کاش اپنی زندگیوں میں اتار لیتے۔ امیر المومنین کہتے اے لوگوں اس خدا کا ڈر دل میں رکھو۔ میں یہ نہیں کہتی ہم توحید میں نہیں مانتے ہیں، توحید میں مانتے ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا مضبوط نہیں ہے، گناہ کرتے سوچتے بھی نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ مولا کتنی اچھی بات کرتے ہیں، 183 نمبر کا خطبہ، 183 نمبر کا خطبہ۔ امیر المومنین کتنی اچھی بات کہتے ہیں، خدا کے اوصاف کے ذریعے سے ہمیں خدا سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، عمل میں اصلاح کرنا سکھاتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے اے لوگوں اس خدا سے ڈرو، ہر لمحہ اس کی نظروں کے سامنے تم ہو، حساب وہی کرے گا تمہارا، جو دیکھ رہا ہے وہی تمہارا حساب کرے گا۔ پھر امیر المومنین کہتے ہیں اگر کوئی چیز تم اپنے باطن میں چھپاتے ہو وہ اسے جان لیتا ہے۔ میں اور آپ نہیں سمجھ پاتے سامنے والا کیا ارادہ دل میں رکھتا ہے، لیکن امیر المومنین کہتے ہیں توحید پہ تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جو تم دل میں چھپاتے ہو وہ اسے جان لیتا ہے، تمہارے دلوں کے راز سے وہ واقف ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو تو اسے لکھ لیا جاتا ہے، جو تم بولتے ہو نا تمہیں اپنے بولنے کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ مولا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں جو تم ظاہر کرتے ہو اسے لکھ لیا جاتا ہے، اس نے مقرر فرشتے رکھے ہیں تمہارے اوپر فرشتوں کو معین کر دیا ہے۔ پھر امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں اس خدا سے ڈرو، اس خدا کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ یہاں پہ امیر المومنین کتنی اچھی بات کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ظاہر کرتے ہو تو وہ لکھ لیتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں، مقرر کر دے اس نے فرشتے۔ پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ خبردار خبردار
उस खुदा को न भूल जाना कि जिसको तुम्हें एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। अब अमल क्या है? हम कितना मजलिसों में सुनते हैं अमल करे अमल करे अमल करे। बिहारुल अनवार का वॉल्यूम नंबर 71 और वॉल्यूम नंबर 77, 71 नंबर का वॉल्यूम और 77 नंबर का वॉल्यूम, सफ़ा नंबर 111। आसिम बिन कैस नाम का शख्स अल्लाह के रसूल के पास आता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ए इब्ने कैस, ए इब्ने कैस, इतनी अच्छी बात रसूल अल्लाह कहते हैं। रसूल अल्लाह कहते हैं ए इब्ने कैस, जब तू मर जाएगा ना तो तेरे साथ एक जिंदा को दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ एक जिंदा दफन किया जाएगा? अल्लाह के रसूल कहते हैं हाँ ऐ इब्ने कैस, तू मर जाएगा, तेरे साथ एक जिंदा दफन किया जाएगा। तू मुर्दा होगा और वो जिंदा होगा, और वो जिंदा ऐसा होगा, अगर वो नेक होगा तो तुझे खुशी होगी, अगर वो बुरा होगा तो तू वहशत ज़दा हो जाएगा। ऐ इब्ने कैस, कितनी अच्छी बात रसूल अल्लाह कहते हैं। ऐ इब्ने कैस, जो तेरे साथ जिंदा दफन किया जाएगा, अगर वो अच्छा होगा तो तुझे खुशी होगी, अगर वो बुरा होगा तो तुझे गम होगा, तो तू वहशत ज़दा हो जाएगा। फिर रसूल अल्लाह कहते हैं ऐ इब्ने कैस, वो जिंदा जो तेरे साथ दफन किया जाएगा, अगर वो नेक होगा, अगर वो अच्छा होगा तो तेरी हिफाजत करेगा, तेरा ख्याल रखेगा, तेरा ख्याल रखेगा, तेरी हिफाजत करेगा। लेकिन अगर ऐ इब्ने कैस वो बुरा होगा, वो अगर बुरा होगा तो तुझे बदियों के हवाले कर देगा, हादिसात के हवाले कर देगा। ऐ इब्ने कैस, जानते हो ये कौन है? या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता। कौन जिंदा है जिसे मुर्दे के साथ दफन किया जाता है? अल्लाह के रसूल कहते हैं तेरा अमल है। तू मर जाएगा, तेरा अमल जिंदा रहेगा, तेरे साथ दफन किया जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं ऐ इब्ने कैस, ये तेरे काम का नतीजा है, अब तेरे ऊपर है, तू अच्छे के साथ रहना चाहता है या बुरे के साथ रहना चाहता है? आप समझे? यानी लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। मैं किसी के साथ बुराई करती हूँ ना, असल में मैं सामने वाले के साथ बुराई नहीं करती, मैं अपने साथ बुराई करती हूँ। आज मैं तय कर लूँ कौन सा अमल मुझे लेके जाना है। अच्छा अमल तो सब के साथ अच्छाई करूँ, ये चीजें मुझे कब्र में काम आएगी। बुराई करूंगी, आज ये बुराई मुझे नजर नहीं आती, कब्र में ये जिंदा हो जाएगी, ये जिंदा मुजस्सम मेरे सामने आएगी। मैं डर महसूस करूंगी, मैं खौफ महसूस करूंगी। काश उस मोमिना का दिल न दुखाया होता, काश उस मोमिना को मैंने बुरा भला न कहा होता, काश मैंने उसकी गीबतें न की होती। मेरी अजीज माए बहनें, कितनी अच्छी बात अल्लाह के रसूल बता रहे, काश हम अपनी जिंदगियों में उतार लेते। बस आइए, यकीनन घड़ी की सुइयां मुझे इजाजत नहीं देती, अपने मौजू को मैं आगे बढ़ाऊं। इंशाअल्लाह कल हम दूसरी मैदान महशर की मुहिब्बे अहले बैत की क्वालिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरी अजीज माए बहनें, मैंने दो आयतें और तीसरी रसूल अल्लाह की हदीस सरनामे कलाम के तौर पे तिलावत की है। अभी हमने पहली आयत का तर्जुमा देखा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फिर इसके बाद सूरह शूरा की आयत नंबर 23, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे हबीब, जो अजर रिसालत देना चाहते हैं उनसे कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए अजर रिसालत के तौर पे। क्या चाहिए? मवद्दत का सवाल है, अहले बैत के साथ मवद्दत रखो तुम, और ये दलील मवद्दत है। स्या लिबास हमने से वेतन कर लिए, और हम मुहर्रम के चांद का भी इंतजार नहीं करते। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबर्रदू अबदा। एक आग जला दी है मौला की शहादत ने मोमिनीन के दिलों में, ये आग बुझेगी नहीं, कम नहीं होगी, दिन ब दिन इस आग में इजाफा होता जाएगा। सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम चाहे कोई भी हो, हुसैनी अज़ादारों को कोई नहीं रोक सकता। ये मौला की मोहब्बत है, शायद मौत भी न रोक पाए। हम कब्रों में जाके तड़पते हैं, मौला एक मजलिस में हमारी रूहों को
اجازت دینا مجمع پر نظر ڈالیے. پچھلے سال کچھ لوگ تھے ہمارے درمیان میں، اس سال نہیں ہے. میری عزیز مالک نے شکر کا مقام ہے. پھر سے خدا نے ہمیں مہلت دی ہے. کیا اجر و ثواب عزاداران سید الشہداء کے لیے نفس المحموم. شیخ عباس قمی نے مقتل لکھا ہے آقا کی شہادت کے اوپر. نفس المحموم، نفس کہتے ہیں سانس کو، محموم کہتے ہیں غم بھری آہ لینا. روئے، رونے جیسی شکل و صورت بنائے. اگر کوئی یہ کہہ دے ہائے حسین، بس ایک لفظ کہہ دے ہائے حسین، نام عمل میں ایک تسبیح کا ثواب، ایک تسبیح کا ثواب. سوچئے نام عمل کتنا وزنی ہو جاتا ہے. میری اور آپ کی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ ہماری ماؤں کا احسان ہے. اے ماں، خدا تیرے برزخ کے سفر کو آسان کرے. برزخ میں خدا تجھے بیوی زہرا کا قرب نصیب کرے. یہ تیری تربیت کا اثر ہے جو ہم اس در سے وابستہ ہے. اے ماں، تو نے ہمیں حسینی بنایا، تو نے دودھ اور خون میں حب علی کو منتقل کیا. پروردگارا، اس عظیم نعمت کو قیامت تک نسلوں میں منتقل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. جب بھی مجلسوں میں آیا کرے ماؤں کو فراموش نہ کرے، دعائیں خیر کے ساتھ یاد کرے. یہ ماں کا احسان ہے جس نے ایک در سے مجھے اور آپ کو وابستہ کر دیا. اور یقیناً میری عزیز مائیں بہنیں، ایام عزا کے وہ عظیم ترین دن ہے کہ امام حسین کہتے ہیں انا قتیل الابرار. خدا سب کو انشاءاللہ 40 کربلا میں کرنا نصیب کرے. جو زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، مولا غریبوں کے پاس تو آنسوؤں کے علاوہ کوئی اسباب نہیں ہے. مین انٹرنس امام کے حرم میں جو داخلی دروازہ ہے، امام کو جو سلام کیا گیا، وہ سلام ہر لمحہ میری نظروں کے سامنے آتا ہے. وہ سلام لکھا ہے السلام علیک یا قتیل الابرار. اس حسین پر سلام جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا. بتاؤں میں مولا کی غربت آپ کو، عزاداران مظلوم کربلا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پردیسی ہو، مسافر ہو، انجان ہو، کوئی نہیں ہے اس کا جان پہچان والا. خدا نہ کرے چلتے چلتے سڑک پہ وہ مر جائے، جنازہ پڑا رہتا ہے، نہیں کوئی مل جاتا ہے، رحم کھا کے ترس کھا کے جنازہ اٹھ جاتا ہے، غسل و کفن دیا جاتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے. لیکن ہائے حسین الغریب الغریب اجرکم اللہ. اسی طرح بابا سے بلند گریا کرنا جنہیں قبروں میں روشن چراغ چاہیے. رونے والی ماں کتنا غریب تھا میرا مولا. 3 دن لاشا میں کسی نے نہ لاشا اٹھایا نہ دفن کیا، جبکہ دفن کرنے والا بیٹا موجود تھا، لیکن تو وہ سلاسل میں گرفتار تھا. کتنا غریب میرا مولا. 28 رجب کو جب قافلہ چلنے لگا، سب جائیں گے سفر میں لیکن حسین کی بیٹی سہرا نہ جائے گی. ایک جملہ کہوں آپ سے، سمجھ گئے تو بہت روئیے گا. دعا ہے میری، خدا آپ کو جب زیارت پہ بلائے نا تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیارت پہ جائیں. خدا نہ کرے کبھی مجبوری کے تحت بچوں کو چھوڑ کے جانا. قدم قدم پہ بچوں کی یاد آتی ہے، ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے جس مولا کی زیارت پہ آئی ہوں، میرا مولا میرے بچوں کی ضامن ہے، اس کی ضمانت میں
بابا لے چلیے، مولا لے کے نہ جا سکے، ایک بیٹی کو لے کے گئے جس کا نام ہے سکینہ، بڑی لاڈلی ہے حسین کی، سینے میں سونے کی عادی ہے سکینہ، امام کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے۔ شیخ عباس کبی کا بیٹا جب بیمار ہو گیا نا، امام حسین نے خواب میں آ کے کہا تھا، اے فرزند شیخ عباس کبی، جب تم پریشان حال ہو جائے نا، تمہیں پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے، میری سکینہ کے مصائب پڑھنا، پھر سکینہ کے مصائب میں دعا کرنا، مولا بہت پریشان حال ہے، امام کی غیبت نے ہمارے دلوں کا زخم روتے جائیے، آنے والی رات شب جمعہ امام کے ظہور کی دعائیں کرتے جائیے، رونے والی مائیں بہنیں، شیخ جعفر شستری نے جو خصائص حسینیہ نام کا مقتل لکھا ہے، اس مقتل کا ایک جملہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں، حسین جیسا صابر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن 6 مقام ایسے آئے جب حسین کی رونے کی آواز بلند ہو گئی، جس میں سے ایک موقع جب 4 سالہ بچی باپ سے جدا ہونے لگی، حسین کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کتنی لاڈلی تھی حسین، اس بچی کو کتنا چاہتے تھے۔ مقتل لکھتا ہے سب سے ایک بار رخصت ہوئے، لیکن سکینہ سے 2 بار اپنی لاڈلی بیٹی سے 2 بار رخصت ہوئے۔ جب بیٹی نے مقتل میں لکھا ہے، جب باپ بیٹی جدا ہونے لگے تو بیٹی نے ایک جملہ کہا، بابا کیا آپ مجھے مدینہ نہیں پہنچا سکتے؟ مقتل خاموش ہے، امام نے کوئی جواب نہیں دیا، رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ میرا دل کہتا ہے نظر امامت نے شام کا قید خانہ دیکھا ہوگا، سکینہ رہائی سب کو ملے گی، تجھے مدینہ جانا نصیب نہ ہوگا۔ مجھے نہیں پتا نظر امامت نے کیا دیکھا ہوگا، گال پہ پڑتے تماچے دیکھے کٹے ہوئے کانوں سے بہتا ہوا خون دیکھا ہوگا۔ بس ایک جملے میں میرے دل کے درد کو میں بیان کروں، جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، باپ جب پردیس چاہتا ہے بیٹیاں گن گن کے دن 2 دن کے بعد میرا بابا واپس آ جائے گا، 3 دن کے بعد میرا بابا واپس آ جائے گا۔ جس بیٹی کو پتا ہے اب پلٹ کے بابا کبھی واپس نہ آئے، کس دل سے سکینہ نے بابا کو رخصت کیا، دل کے درد کو ایک جملے میں بیان کروں، گویا امام روتے ہوئے بتانا چاہتے ہوں گے، سکینہ بیٹی لاڈ پیار کے دن ختم ہو گئے، اب کانٹوں پہ چلنے کے دن آئے ہیں، بیوی تماچوں کے لیے تیار ہو جا، بیٹی کاٹ کاٹ کے گوشوارے اتارے جائیں گے۔ بعدد
احاط به علمك پروردگارا محمد اور آل محمد کے صدقے میں کربلا کے تمام مسالک کا انتقام لے خصوصاً جنت البقیع کو مکہ میں تبدیل کر لے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما